آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب زمانہ قریب ہو جائے گا تو مومن کے خواب کم ہی جھوٹے ہوں گے۔ ان میں سب سے زیادہ سچے خواب والا وہ ہوگا جس کی باتیں زیادہ سچی ہوں گی۔ مسلمان کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی آدم کے سارے دل ایک دل کی صورت میں اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ وہ جس طرح چاہتا ہے اسے ان سب کو گھماتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وضو کی حفاظت صرف مومن ہی کرتا ہے۔ وضو کی حفاظت کا مطلب ہے کہ پوری طرح اعضاء کو دھونا۔ وضو کرتے وقت اعضاء کو توجہ سے دھونا کہ کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ زیادہ سے زیادہ اوقات میں باوضو رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ کے لیے اس شان کے ساتھ حج کیا کہ نہ کوئی فحش بات ہوئی اور نہ کوئی گناہ، تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ صحیح بخاری۔ یعنی جب اس نے حج کیا، نہ کوئی فحش بات کی اور نہ کوئی گناہ کیا، تو اس طرح گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو، جیسے وہ چھوٹا سا بچہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنی زبان سے اللہ کی ناراضگی کی بات کہتا ہے اور وہ اس میں کوئی حرج نہیں محسوس کرتا، حالانکہ اس بات کی وجہ سے وہ 70 برس تک جہنم کی آگ میں گرتا چلا جاتا ہے۔ یعنی انسان کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ اس نے اپنی زبان سے کون سی بات کہہ دی، لیکن وہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سخت ناپسند آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا نازل شدہ مصیبت اور جو بھی ابھی نہیں نازل ہوئی اس سے بچنے کا فائدہ دیتی ہے۔ تو اے اللہ کے بندو، تم اللہ سے برابر دعا کرتے رہو، یعنی دعائیں مانگتے رہا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی کو مسجدوں میں جاتے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔